بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں نے آج سوچا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی باتیں، آپ کی ازواج مطہرات کی باتیں کچھ بیان کروں، اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے۔ ہم جمعہ میں بیان کرتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم نام کے سنی ہیں۔ ہم کو کتنی افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے، کوئی کافر ہمیں پوچھ لے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، ان کے نام بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام بتاؤ۔ حضور کے بیٹے کتنے تھے، ان کے نام بتاؤ، تو ہم سب کھجلانے لگتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیویوں کا نام کیا تھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کا کیا نام تھا، بیٹوں کا کیا نام تھا۔ ہمیں بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، بیسک چیز کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیٹیوں کے بارے میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کروں گا۔ اسے بار بار سنیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور ان کی بیویاں جو ہے تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں جو ہے امہات المؤمنین، یہ تمہاری مائیں ہیں، بلکہ ہماری مائیں اور ہمارے ماں باپ جو ہے حضور کی ازواج مطہرات پر قربان ہو جائے، ان کی جوتیوں پر قربان ہو جائے۔ وہ ہماری بہت بڑی محسن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی باتیں جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، اس طرح حضور کی اولاد کے بارے میں، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ توجہ سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ نام تھا اور ام ہند کنیت تھی، اور طاہرہ لقب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی عظمت اور شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معاملگی کی وجہ سے اور دیانت داری کی وجہ سے تمام قریش کے اندر بے حد معزز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عام فیل سے 15 سال پہلے سن عیسوی میں 555 کے اندر پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی، سمجھداری کو پہنچی، تو ان کی شادی ابو حالہ بن نباس زرارہ بن تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ 2 لڑکے پیدا، ایک کا نام حالہ تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر ہی انتقال ہو گیا، اور دوسرے کا نام تھا ہند تھا۔ بعض روایت کے مطابق ان کو شرف صحابیت کا مقام بھی حاصل ہوا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی اتیق بن عابد یا آئس مخزومے سے ہوئے۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ اتیق بن عائز وہ بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ نے تیسرا نکاح کیا اپنے چچا کے بیٹے سیفی بن امیہ کے ساتھ کیا، اور بعض روایت میں کہا کہ نہیں،
پہلے 2 شوہر تھے، تیسرے شوہر زندگی بھر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کا ہو گیا۔ اکثر روایت میں یہی ہے کہ آپ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بننے سے پہلے، زوجیت میں آنے سے پہلے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ کی حالت میں زندگی گزارتی تھی، زیادہ تر خلوت میں زندگی گزارتی تھی، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے حضرت خانہ کعبہ کے اندر گزارتی تھی۔ خیر، اس وقت کے اندر ان کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور اپنی زندگی کے اندر ان کے والد نے اپنے کاروبار اور تجارت کا سارا معاملات جو ہے ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہے کہ بار بار صدمہ ہوا کہ ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 2 شوہر کے انتقال کی وجہ سے ان کو بہت صدمہ ہوا ذہنی طور پر، اس لیے آپ نے دوسرا نکاح کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ادھر والد جو ہے وہ بہت ضعیف ہو گئے سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز ہو گئے تھے، اور کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی کاروبار، اپنی تجارت کا اپنی بیٹی بڑی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر خود گوشہ نشین ہو گئے، اور اس گوشہ نشینی کے اندر ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاروبار اور تجارت کو نہایت احسن اچھی طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف یمن میں وسیع کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ان کے لیے ایک بہت بڑے عملے کی ضرورت تھی جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ متعدد عرب یہودی، عیسائی ملازموں اور غلاموں کے اوپر ایک مشتمل ایک قافلہ اور ایک عملہ اسٹاف ان کا موجود تھا، جو ان کے ساتھ ان کی مدد کرتا تھا۔ ان کے ذہن کے اندر ایک بات تھی کہ کوئی ایسا آدمی جو بے حد ذہین بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، اور تمام ملازمین کو اس کی موجودگی کے اندر، سرپرستی کے اندر تجارت کو، قافلے کو لے کر میں شام اور یمن بھیجوں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ظاہری وحی نازل ہونے سے پہلے بھی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی کان کے اندر یہ بات پھیلی، یہ بات پہنچی کہ آپ امین ہیں، لہذا آپ نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر آپ کے ذریعے سے آپ میرا سامان لے جائے اور تجارت کے لیے آپ سرپرست رہیں گے، اور میں لوگوں کو جو نفع کے اندر دیتی ہوں اس سے دگنا ڈبل آپ کو میں نفع دوں گی۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ شام میں قافلہ گیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا، اور یہ سفر آپ کا شام اور بصرہ کی طرف ہوا۔ پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا پوچھنا، آپ نے پورے اسٹاف کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ بڑی اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور آپ کی دانش مندی، عقل مندی کی وجہ سے کاروبار بہت اچھا ہوا، بہت نفع ہوا، اور بہت نفع پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور ان کو بتایا کہ اتنا نفع ہوا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، اور میسرہ نے سفر کے سارے حالات بیان کیے، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی، اور اس نے پھر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے انہوں نے نفیسہ کی معرفت حضور کو
نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے رئیس زادوں کی، بڑے بڑے شریف زادوں کی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کوئی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ چچا سے مشورہ کر آپ نے یہ پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ کے چچا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا ایک ہے عمرو بن سعد، وہ ان کے پاس پہنچے اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر کے اندر 500 درہم مہر کے عوض کے اندر آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا۔ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نکاح جو ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس وقت ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ہوا ایک بیوہ سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اس سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال آپ کے نکاح کے اندر رہی۔ میں آج کا ہماری تعلیم جو ہے یہیں تک رکھتا ہوں، اگر اس کو بار بار سنیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی پہلی بیوی تھی، پھر ان کے کیا حالات تھے، وہی ہوئے تو حضور کو کیا فرمایا، وہ انشاءاللہ آئندہ کی تعلیم کے اندر میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے، فضل عنایت کا معاملہ فرمائے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سچی محبت، اتباع، معرفت اور آپ کے حکموں پر مر مٹنے اور آپ کی تابعدار بنائے، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔